بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک شخص ڈاکٹر نور احمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد میں باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شرک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ بیان کروں گا، آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کروایا۔ وہ ریٹائر فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی کیمپ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے کہ قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی نے بتایا کہ میں نے بندوق کو تیز کر لیا تاکہ دیکھوں گی آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میرا خوف اور بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کی ٹوٹنے کی اور چینخوں کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر سوار ہوا۔ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ قریب ہی پانی کا ایک گھرا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں نے اس گھرے پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ وہ پانی کے کنارے پر آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال لیا۔ وہ پانی بہت گرم تھا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، بہت جلد سرخ ہو چکی تھی اور ابالے جلے ہوئے پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راول پنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت اگلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبو، پیپ اور خون ہی رہتا تھا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا مگر یہ مرض بڑھتا ہی گیا۔ دوائی لے لوں تو ٹھیک ہو جاتا تھا مگر بعد میں پھر ویسے ہی خون اور پیپ۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں ہی بچ گئی۔ گوشت آہستہ آہستہ ٹانگوں سے ختم ہوتا جا رہا تھا اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی تھی۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائی جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتا ہے، جیسے کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔